صدر محترم، اسٹیج پر جلوہ افروز موقر علماء کرام، میرے سامنے موجود معزز حاضرین گرامی قدر، پردہ نشی خواتین اسلام، اللہ رب العزت کا احسان ہے اور شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی توفیق دی کہ ہم سب ایک جگہ جمع ہوئے ہیں اللہ کے کلام کو سننے کے لیے۔ بعد میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں نوجوانان محلہ کہ جنہوں نے اپنے قد و کاوش سے اس بزم کو سجایا ہے۔ اللہ رب العزت ان کو دنیا و آخرت میں کامیاب کرے، آمین۔ محترم حضرات، جیسا کہ ابھی ایران صاحب بتائے کہ میرا موضوع سخن ہے عورت اور پردہ۔ میں چاہتا ہوں کہ عورت جو ہے اسلام کی نظر میں اس کو کیا مقام و مرتبہ ملا ہے اس کو بیان کروں، اور اس سے قبل مختصراً آپ کو یہ بتا دوں کہ زمانے جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جاتا تھا اور پردہ کرنے کا جو ہمیں حکم ملا ہے اس کا فائدہ کیا ہے اور بے پردگی کے نقصانات کیا ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ جب وہ پیدا ہوا کرتی تھی بچیاں، تو ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، مطلب زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ کیوں؟ قرآن نقشہ کھینچتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اس وقت زمانہ جاہلیت میں یہ رواج عام تھا، ان لوگوں کی یہ سوچ بنی ہوئی تھی یہ جو بچیاں ہیں یہ منحوس ہے، اس کی پیدائش پر ان کے چہرے مرجھا جایا کرتے تھے اور اپنا چہرہ لے کر باہر نہیں نکلا کرتے تھے کہ لوگ سماج میں کیا کہیں گے، اور اس کے بعد ان بچیوں کو لے کر باہر بستی سے الگ لے جا کر زمین میں درگور کر دیا جایا کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، جب اسلام آیا اور یہ درندگی موجود تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہمیں پتہ چلتا ہے اور قرآن کریم کی آیتوں سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اور یہاں تک اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان بچیوں سے وہ بچیوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ وہ خود کہیں گے کہ ہماری کون سی ایسی غلطی تھی، ہمارا کون سا ایسا جرم تھا کہ ہمیں زندہ درگور کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں، اب ہم یہ جانیں کہ شریعت اسلامیہ نے عورت کو کیا مقام اور کیا مرتبہ دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے اندر جب بچی پیدا ہوتی ہے تو سب سے پہلے اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ اس بچی کا خوبصورت نام رکھا جائے، اس کے نام کا انتخاب عمدہ کیا جائے، اس سے اس کی زندگی پر اور اس کے زندگی پر اس کے اثرات مرتب ہوا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہماری شریعت ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ اب اس بچی کی طرف سے جانور قربان کیا جائے اور لوگوں کو یہ بتا دیا جائے کہ یہ کل تک کی بات تھی، لوگ اس کو معیوب سمجھا کرتے تھے، لیکن ہماری شریعت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے، ہمارا اسلام ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم بچی کے پیدائش کو منحوس تصور نہیں کرتے ہیں بلکہ خوشی مناتے ہیں، اور خوشی اس طرح مناتے ہیں کہ اس کے نام پر، اللہ کے نام پر اس کی طرف سے عقیقہ کرتے ہیں اور خود بھی کھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں۔ اور آگے بڑھیں، نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جب بندہ مومن اپنی
کی تربیت کرتا ہے اور تربیت کرنے کے بعد اس کی اچھی تعلیم و تعلم کا بندوبست کرتا ہے، بچے کے اندر دینی تعلیم کو دلاتا ہے، اس کے بعد اس کی شادی کرا دیتا ہے اور شادی کرانے تک بچے کی اچھی پرورش کرتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، تعلیم کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا من عال جاریتین، جو بھی ایسا کرتا ہے کل قیامت کے دن میں اور وہ شخص جو ایک بچی کا باپ ہے، وہ شخص جو کسی لڑکی کا باپ ہے، کل قیامت کے دن ایسے ہی جنت میں اکٹھے رہیں گے جیسے یہ دونوں انگلی ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام نے عورت کو یہ مقام دیا ہے کہ جب وہ بچی گھر میں پیدا ہوتی ہے تو خوشی منائی جاتی ہے، عقیقہ کیا جاتا ہے، جانور ذبح کیا جاتا ہے، اس کی تعلیم پر خرچ کر کے اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کو جنت کی بشارت دی کہ جنت میں وہ مرد جو اپنے بچے کے اوپر خرچ کیا ہے، اس کی اچھی تربیت کی ہے اور اچھے گھرانے میں اس کی شادی کر دی، تو پھر وہ بندہ مومن، وہ باپ، اور میں جنت میں ایسے رہوں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا النبی قل لازواجک، آپ اپنے بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور عام مسلمان عورتوں سے یہ کہہ دے ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ جب گھر سے باہر نکلے تو اپنے اوپر پردہ ڈال لیا کرے۔ میرے بھائیوں، جب گھر کے اندر رہے تو بھی در پردہ رہے، پردہ میں رہے، جو محرم ہے، جو باپ ہیں، بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، اس طریقے سے وہ رشتے جو حرام ہیں، وہ لوگ جو گھر کے اندر رہے تو اس سے تو پردہ کرنی ہے، لیکن بالخصوص جب گھر کے باہر جانا ہو تو یہ شریعت ہماری یہ تعلیم دیتی ہے کہ بچیوں کو اکیلے نہ بھیجا جائے، بلکہ اس کے ساتھ اگر وہ کنواری ہے تو پھر اس کا باپ جائے گا، اگر بچی کنواری ہے تو اس کا بھائی جائے گا، اگر بچی شادی شدہ ہے تو اس کا شوہر اس کے ساتھ جائے گا۔ اسی طریقے سے ہماری شریعت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، کہ پردہ کرنے کے ساتھ ساتھ عورت اپنے گھر کے اندر رہے اور اپنے گھر کے اندر رہ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرے۔ ارے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو بندہ مومن، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی عمل صالح کرتا ہے، جو بھی اللہ کی اطاعت کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارتا ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اس کی زندگی کو بہتر بنا دیتے ہیں، اچھی زندگی سے اس کے نوازتے ہیں، یا وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ہماری شریعت ہمیں اس بات کی پابند بناتی ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر اپنے بچیوں کی بھی حفاظت کریں، اور بالخصوص جب ہماری بچی باہر جائے تب بھی ہم اس کی حفاظت کریں۔ اس سے قبل میں یہ بتاؤں کہ اسلام نے اتنا حسین تحفہ دیا ہے کہ اگر وہ بچی ہے تو آپ نے سنا، اور اگر وہ بیوی بنتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کے بطن سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد وہ ماں بنتی ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، یہ جو خوبصورتی ہے آپ کو دوسرے ادیان میں، دوسرے مذاہب میں نہیں ملیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اچھی تعلیم و تربیت کے ساتھ بچے کی شادی کر دے اس کے لیے جنت ہے۔ اب ہم یہ جانیں کہ وہ عورتیں جو در پردہ رہتی ہیں، وہ عورتیں جو پردہ کرتی ہیں، جن کے اندر حیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان۔ میرے بھائیوں، عورت کا اصل زیور جو ہے اس کی حیا ہے۔ جس عورت کے اندر حیا جیسی زیور موجود ہے وہ عورت پاک باز ہے۔ جس عورت کے اندر حیا نہیں ہے تو وہ عورت پاک باز نہیں مانی جائے گی۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اندر کی بات ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں کیا ہیں؟ ازواج مطہرات میں سے ہیں۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ایک آنے والا آدمی آیا، عبداللہ ابن مکتوم جو نابینا ہے، جسے ہم اندھا کہتے ہیں، وہ آتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے کہا کہ پردہ کر لو، تو بیویوں کی طرف سے یہ جواب ملا کہ یہ صحابی جو ہے عبداللہ ابن مکتوم یہ نابینا ہے، آنکھ سے دکھائی دے نہیں رہا ہے، تو پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، یہ نابینا ہے لیکن تمہارے اندر اللہ نے بینائی دے رکھی ہے، تم دیکھ رہے ہو، ہاں تو پھر تمہیں پردہ کرنا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ کہ میرے بھائیو، نظر اپنے جو آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں اس کی حفاظت، آپ جانتے ہیں کسی بھی چیز کو جب ہم دیکھتے ہیں نظر پڑتی ہے، اگر وہ چیز خوبصورت ہے تو پھر اس کے بعد انسان کے ذہن میں اس کے تئیں کچھ باتیں بننے لگتی ہے۔ اسی لیے ہماری شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ سب سے پہلے مرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جب گھر سے نکلے تو اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلے۔ اس کے بعد اللہ نے کیا کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیا جائے یغضضن من ابصارہن وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مقامات پر عورتوں کے تعلق سے بالخصوص یہ بات بتائی گئی کہ ایک عورت کا لباس کیسا ہونا چاہیے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مابین بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ارشاد فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جو مرد اپنے لباس کو اپنے ٹخنے سے نیچے پہنتا ہے اس کا پیر اس کو گھسیٹ کر جہنم میں لے جائے گا، وہ جہنمی آدمی ہے، وہ لباس جہنمی لباس ہے۔ تو عورتوں کی طرف سے یہ سوال آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مردوں کا حال ہے لیکن ہم عورتیں کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ عورتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے ٹخنے سے ایک بالش یعنی ایک بتا اپنے کپڑے کو نیچے تک لٹکا کر گھسیٹ کر چلے، یہ مردوں کے لیے ہے، یہ ان کی تکبر کی علامت ہے، لیکن عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے اپنے لباس کو اپنی ایڑی کے نیچے تک رکھنے کا حکم ہے، لیکن افسوس کے ساتھ آپ سماج میں دیکھیں ہر گھر میں آپ کو یہ چیز ملیں گی، اور ادھر حالیہ دنوں میں